बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, आज 23 जून है, इतवार का दिन है और काबिज़ रियासत के खिलाफ फ़लस्तीनी जिहाद को 261 दिन हो चुके हैं और हिज़्बुल्लाह अब काबिज़ रियासत के लिए वबाल जान बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो आए रोज़ हमले कर रही है और रोज़ बरोज़ उनके हमलों के अंदर शिद्दत आती दिखाई दे रही है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और फिर अब जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह की जानिब से एक नई वीडियो जारी की गई है जिसने काबिज़ रियासत के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। आपको याद होगा कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से कुछ रोज कबल की बात है कि हमला किया गया और ड्रोन्स जो है वो ऐसे जबरदस्त किस्म के भेजे गए जिन्होंने वहां की तमाम तर फुटेज जो है वो हासिल कर ली थी और वहां पे बराह रास्त वो मनाजिर जो है इन्होंने टेलीविजन के ऊपर भी दिखाए थे कि आपके ये जो हसास मकामात हैं वो हमारे डायरेक्ट निशाने के ऊपर हैं। तो अब जनाब वाला जो सहूनी एटमी प्रोग्राम पर मुजाहिदीन की जानिब से हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमले का ऐलान करते हुए वो वीडियो जारी कर दी गई है। एक बार फिर से उन्होंने वो तमाम तर पोजीशंस को लॉक करते हुए वो दिखाया है कि आपका जो एटमी प्रोग्राम है, जो आपकी हैफा बंदरगाह है, जो आपके फौजी हेडक्वार्टर हैं, जो आपकी असला डिपो हैं, जहां पर आपकी असला फैक्ट्रीज हैं, वो तमाम की तमाम हमारे निशाने के ऊपर हैं। और फिर जनाबे वाला ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप जो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और आप ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लेबनान के ऊपर हमला करेंगे और लेबनान को गजा बना देंगे, तो ये मत सोचिएगा कि आपको ऐसा करने का मौका दिया जाएगा, बल्कि उससे पहले ही ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं जो लॉक किए गए हैं, आपके हसास मकामात हैं वो जो लॉक्ड हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाएगा और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। किस तरीके से ये हमले की तैयारी हो रही है और क्या जो वीडियो मनासिर जारी किए गए हैं, कैसे इसने काबिज़ रियासत की चीखों पुकार में इजाफा किया और अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो भी इस वक्त खामोश हो गया कि कहीं कहानी हमारे गले ही ना पड़ जाए। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि यूरोप की जानिब से इस वक्त बगावत कर दी गई है और अमेरिका और काबिज़ रियासत के खिलाफ बगावत करते हुए उन्होंने हमास को असलहा की खेप पहुंचा दी है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी दिखाई जा रही थी, मॉरली सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी जो खेप है असलहा के हवाले से बड़ी फंडिंग जो है वो पहुंचा दी गई है। ये क्या स्टोरी है? जिसके बाद जो अमेरिका और फिर जो नेतन्याहू है वो भरपूर चीखों पुकार कर रहे हैं कि ये जो हमारे इत्तेहादी हैं वो कैसे हमारे खिलाफ हो गए। और फिर जो यमनी हूसी हैं उन्होंने जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा है उस बहरी बेड़े को निशाना बनाया। वो उस वक्त जब वो भाग रहा था, वो मैंने पिछले व्लॉग में खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि अब ये भागने के ऊपर आ गया है और वहां से जब वो भाग निकला तो उसके ऊपर डायरेक्टली यमनी हूसियों की जानिब से हिट किया गया और हमला करते हुए उसको वहां पर जबरदस्त किस्म का डैमेज किया। तो ये क्या तमाम तो डिटेल्स हम वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, तमाम तर पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने जो 5 शहरों के अंदर हमास की जानिब से ऑपरेशन किया गया और उसके हवाले से बाकायदा तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर आपको बताता हूं कि कैसे ये जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से वीडियो मनाजिर जारी किए गए और ये कैसे काबिज़ रियासत के ऊपर बिजली बनकर गिरे, ये तमाम तर डिटेल्स उसके बाद फिर आपके सामने रखता हूं। अच्छा नाज़रीन, जो हमास की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, हम बहादुराना कलकलीलिया ऑपरेशन को सराहते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह हमारे लोगों और हमारी सरजमीन के खिलाफ कब्जे और इसके आबादकारों के जुराइम का मुकाबला करने का जरिया है। हम इस बहादुराना शूटिंग ऑपरेशन को सराहते हैं जो आज सुबह काबिल फ़ख्र शहर कलीलिया में हुआ, जिसके नतीजे में एक सहूनी जो आबादकारों का ग्रुप था जिसमें 13 से 15 लोग थे वो हलाक हुए। यह ऑपरेशन दहशत गर्द दुश्मन और इसके आबादकारों के जुराइम के जवाब में किया गया, जिसका ताज़ा तरीन वाक़या कल शहर में बहादुर मज़ाहमती जंगजुओं का कत्ल है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि फाशिस्ट आबादकारों के जुराइम का मुकाबला करने का यह बेहतरीन तरीका है जो फाशिस्ट काबिज़ फौज की हिफाजत में मकबूजा मगरबी किनारे के शहरों और देहातों में बदउनवानी फैलाते हैं। हम मगरबी किनारे में अपने लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो आबादकार
آبادکاروں کے حملوں کا مقابلہ کریں اور مغربی کنارے کے شہروں اور دیہاتوں میں ان کی دراندازی کو پسپا کریں اور مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس کے لیے ان کے خطرناک یہودیوں کے منصوبوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بشمول مبارک القدس، مسجد اقصی۔ ہم ان ہیروز کے ہاتھوں کو سراہتے ہیں جو کلکلیا، تولکرم، جنین، نابلس اور مقبوضہ مغربی کنارے کے تمام علاقوں میں ٹریگر کھینچ رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قبضے اور اس کے مجرمانہ آبادکاروں کے خلاف ہر طرح کی مقبول اور مسلح دونوں صورتوں میں اٹھ کھڑے ہوں۔ الاقصی کے سیلاب کی جنگ میں جنگجوؤں کی طرف سے لکھے گئے بہادری کی روشنی میں ہم تمام قومی گروہوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قبضے اور ہمارے لوگوں اور مقدسات کے خلاف اس کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد، یکجہتی اور صف بندی جاری رکھیں۔ اب یہ تو ان کی جانب سے پورے کا پورا پلان جو ہے وہ اپنا بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا اور پھر کلکلیا جو آپریشن تھا کیسے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، پھر نابلس، پھر تولکرم اور جنین جیسے شہروں کے اندر کس طرح سے آپریشن لانچ کیا گیا۔ میں نے کہا یہ میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ جو کہیں اور نہیں بلکہ صہیونی ایٹمی پروگرام جو ان کا ڈیمونا سائٹ ہے وہاں پر جو ان کا پورے کا پورا ایٹمی پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے حساس مقامات ہیں ان کی جو حزب اللہ کی جانب سے ویڈیو جاری کی گئی ہے، وہ تمام تر ڈرونز ایسے جا رہا ہے، وہ ویڈیو بناتا جا رہا ہے اور وہ ان کو دکھاتا جا رہا ہے کہ یہ میری پوزیشن کے اوپر ہے، میرے ٹارگٹ کے اوپر ہے۔ اب حزب اللہ کی ایک ڈرون نے گلیلی میں جو بیت حلیل کے علاقے کے اندر جو ایک ہدف کو زبردست قسم کا کامیابی سے نشانہ بنایا، اور نہ صرف یہ بلکہ حزب اللہ کے اہداف میں جو ان کا علاقہ ہے یہود، اس کے اندر فوجی سیٹلائٹ بیس کے اوپر حملہ کیا گیا، حقاریہ جو ان کا کمپلیکس ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کی ویڈیو دکھائی گئی۔ پھر ان کے وزارت سلامتی کا جو وزارت سلامتی امور جو بین گوئر ہے ان کا، اس کی وزارت کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو ویڈیو دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہے۔ پھر جنرل سٹاف اور اس کے علاوہ فوجی عملے کے حوالے سے نہ صرف یہ بلکہ جو صہیونی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کی ویڈیو کے اہداف میں اشدود کی بندرگاہ، حیفا میں آئل ریفائنری، بین گوئران ایئرپورٹ اور حیفا کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ڈائریکٹلی نشانے کے اوپر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے جو غزہ کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا اور وہاں پر آپ نے بمباری کی اور وہاں پہ جو حالات پیدا کیے، ہم وہ حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہوئے یہاں پر آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ہم نے ٹارگٹ لاک کر کے رکھے ان کے اوپر میزلز ماریں گے، اور 1.5 لاکھ میزل جو ہیں یہیں پر ٹارگٹ ہوں گے۔ اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے اپنی تمام تر پوزیشن واضح کر دی کہ کس مطلب اس کا نقشے کے اوپر اس کا وجود نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو لے کر اب جو ایک اہم ترین میٹنگ امریکہ کے اندر چل رہی ہے، اور وہاں پر جو جتنے بھی یہ بالخصوص کہہ لیں کہ قابض ریاست کے جو رہنما ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف پوری کی پوری پلاننگ اور جنگ کو لے کر تیاری کی جا رہی ہے کہ کیسے ان کو ہم نے یہاں پر دبوچنا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے اب بہت سی چیزیں واضح ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان کے اندر جو گروہ ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی اور فنڈنگ کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں فرانس کا کردار جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ فرانس کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہے وہاں پر، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر حملہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا اور فی الفور وہاں پر آپس میں ان کو لڑایا جائے گا تاکہ ان کو کمزور کیا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یورپ کے اندر سے ہی حماس کو بھرپور طریقے سے فنڈنگ جو اور سپورٹ آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ دا ٹیررسٹ گروپ حماس now receives more money from private individuals than from allied regimes۔ مطلب انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا، کیونکہ یہ تو ٹیررسٹ ہی ڈکلیئر کریں گے، اور وہ اس حوالے سے باقاعدہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ حماس جو ہے وہ ان کی نظر میں تو دہشت گردی ہے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت حماس جو ہے وہ اس نے بہت بڑی رقم جو ہے وہ یورپ سے انہوں نے ایک الائڈ رجیم سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی آگے بتایا کہ کالس for donations and propaganda are spreading rapidly online، اور یہ آن لائن بہت تیزی کے ساتھ جو پروپیگنڈا ہے وہ پھیل رہا ہے، جبکہ there is a sophisticated media strategy behind this، اور اس کے پیچھے ایک پراپر جو sophisticated media strategy ہے جو ان کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا to which an official in Germany is also said to be contributing، اور جرمنی کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میں وہاں تک کہ جو کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ مطلب
پہلے وہ مورالٹی کی حد تک تھے، ان کا جو ہے وہ مورلی سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے فنڈنگ تک کرنا شروع کر دی اور حماس کو اسلحہ کی کھیپ تک پہنچا دی گئی ہے. تو یہ اس وقت ان کی چیخیں اس وقت ساتویں آسمان تک ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے بالخصوص آئزن آر جو کہ ان کا جنگی بحری بیڑا ہے امریکہ کا، وہ جناب والا اس وقت کہہ لیں کہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے. اور آج میں نے پچھلے ولاگ میں خبر بھی دی تھی کہ وہاں سے وہ جو لڑنے کے لیے آ رہے تھے اور یمنی حوثیوں کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑنے کی تیاری ہو رہی تھی، آج اسی کے خلاف جو ہے وہ کہانی پلٹ گئی ہے. اور جب خبر آئی کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر وہ وہاں سے نکل جائے گا، تو یمنی حوثیوں کی جانب سے اس کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا گیا. پہلے بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور وہ اس کو ناکارہ کر دیا گیا تھا، اب اسی وجہ سے اس کو واپس بلایا جا رہا تھا. اور لیکن اس وقت ایک اور کہانی میں ٹویسٹ آیا، اور ٹویسٹ ایسا تھا جس نے پورے کے پورے سیناریو کو بدل کے رکھ دیا. اور جو اس وقت امریکی جنگی بحری بیڑا ہے اس کو انہوں نے دوبارہ سے ہٹ کر کے اس کو وہاں پہ ڈس لگائی اور زبردست قسم کی کامیابی اس میں حاصل کی. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر المعادن عازل جو عربین ایک نیوز چینل ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، اس نے کہا یمن فاسٹ دا میزل فورس ٹارگیٹڈ دا US ایئرکرافٹ carrier Eisenhower in the northern Red Sea with a number of ballistic and winged missiles and the operation achieved its goal successfully. مطلب انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ جو حملہ تھا یہ یمنیوں کی جانب سے کیا گیا اور یمن نے ایسا زبردست قسم کا حملہ کیا کہ اس نے جو US ایئرکرافٹ کیریئر ہے Eisenhower، تو اس کے بدلے میں روز ویٹ نے آنا تھا. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جب یہ ہٹ ہوا اور اس کے اوپر بیلسٹک اور ونگڈ جو میسلز تھے ان کے ساتھ آپریشن کیا گیا، اور یہ جو ڈائریکٹلی گول جو ہے انہوں نے سکسیسفلی اچیو کرتے ہوئے ان کو ہٹ کیا. تو یہ امریکہ ہے، یہ جو ان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کرنے جا رہے تھے اور باقاعدہ طور پر بڑی زبردست قسم کی ہٹ تھی، لیکن آج ان کا غرور خاک میں ملتا ہوا دکھائی دے رہا. اور یہ ایک آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یمن کے اوپر ایک بہت بڑی یلغار ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی، جس طرح سے یمن کے خلاف یورپین ممالک اور پھر امریکہ مل کر ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور پھر لبنان کے خلاف ایک نیا محاذ اوپن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید خطرناک شدت اختیار کرتی ہوئی اور خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.